بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بارے میں شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتانے والے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھنا، آپ کو بہت ہی پسند آئے گا۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب اور ابو الحسن جبکہ لقب حیدر اور شیر خدا تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے چچا کی بیٹی تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مجیر بن نزار بن معد بن عدنان ہے، اور عدنان اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بھی قبیلہ بنو ہاشم سے تھی، اسی لیے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے، اور بلا شبہ سرزمین عرب میں بنو ہاشم سب سے اعلیٰ خاندان تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد آپ کے حقیقی چچا تھے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو عزت بخشی، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو امتیاز عطا فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم قریش کے تمام خاندانوں میں افضل و اعلیٰ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کی ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اور مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے اچھے گروہ میں بنایا، یعنی انسان بنایا، پھر انسانوں میں دو فرقے پیدا کیے، عرب اور عجم، اور مجھے اچھے فرقے میں یعنی عرب میں بنایا، پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے، اور مجھے سب سے اچھے قبیلے میں پیدا کیا یعنی قریش میں، پھر قریش میں کئی خاندان بنائے، اور مجھے سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا یعنی بنی ہاشم میں۔ تو ذاتی طور پر میں سب سے اچھا ہوں، اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں۔ جس خاندان بنو ہاشم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے اچھا خاندان قرار دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت علی کے خاندان کو قبیلہ قریش میں بے حد عزت و عظمت حاصل تھی، کیونکہ خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کا انتظام اور اہتمام بنو ہاشم کے ذمہ تھا، اور اس عظیم شرف کے سبب اس خاندان کو تمام عرب دنیا میں مذہبی بالادستی اور امتیاز حاصل تھا۔ حضرت علی مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، اور یہ سعادت اسلام میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب مکہ کے ایک باحیثیت بزرگ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی کی آغوش شفقت میں پرورش پائی تھی، اور شرف نبوت حاصل ہونے کے بعد انہی کی حمایت سے مکہ کے کفرستان میں دعوت حق یعنی دعوت اسلام کا اعلان کیا۔ ابو طالب ہر موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محافظ و مددگار رہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی حضرت بی بی آمینہ کی وفات کے بعد ماں کی طرح ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت و محبت سے پرورش کی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد مسلمان ہوئی، اور ہجرت کے بعد مدینہ میں ان کا انتقال ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفن میں انہیں اپنی قمیض مبارک پہنائی، اور ان کی قبر میں لیٹ کر اسے متبرک کیا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عنایت کی وجہ دریافت کی
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا احسان مند ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب بہت زیادہ بال بچوں والے تھے۔ وہ معاشی تنگی سے نہایت پریشان تھے۔ قحط اور خشک سالی یعنی سوکھے نے اس مصیبت میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا کی معاشی پریشانی سے متاثر ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمیں اس مصیبت و پریشانی میں چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر بن ابو طالب کی کفالت اپنے ذمہ لی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش شفقت میں تربیت پائی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب اور عظیم مرتبہ کے ہوں گے جس کی پرورش اور تربیت اللہ کے رسول رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کیا اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10 سال کی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت حاصل ہوئی۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، اسی لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف پایا، تو حیرت کے ساتھ پوچھا کہ آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے نبوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسلام کی دعوت دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ محققین کے مطابق عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے 13 سال مکہ میں گزرے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار قریش سے چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں عبادت میں شریک ہوتے۔ حج کے دنوں میں جب عرب کے قبائل مکہ آتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ کبھی کبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ تشریف لے جاتے اور بتوں کو توڑ پھوڑ کر عیب دار کر دیتے تھے۔ نبوت کے پہلے 3 سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر تبلیغ فرماتے رہے۔ چوتھے سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا۔ فرمان الہی تھا کہ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں میں تبلیغ فرمائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر مکہ کے قریش اور خاندان بنو ہاشم کے سامنے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن بت پرستوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ حق کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تب ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں دوبارہ تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت کا انتظام کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت علی کی عمر اس وقت بمشکل 14-15 برس تھی، لیکن انہوں نے اتنی کم عمری کے باوجود کھانے پینے کا نہایت عمدہ انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کا گوشت اور دودھ تھا، اور دعوت میں خاندان کے 40 لوگ شریک تھے۔
ان میں حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابو لہب اور ابو طالب بھی تھے۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا و آخرت کی بہترین نعمت اسلام پیش کرتا ہوں، بولو تم میں سے کون اس شرط پر میرا ساتھ دیتا ہے کہ وہ میرا معاون و مددگار ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں سب لوگ چپ رہے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی، اگرچہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور میں آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہوں اور میری ٹانگیں پتلی ہے، پھر بھی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مددگار اور دست و بازو بنوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ دوسرے لوگوں سے خطاب فرمایا اور سوال کیا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اٹھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بار بھی انہیں بٹھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بار خطاب فرمایا اور اس دفعہ بھی کسی نے یہ بھاری ذمہ داری قبول نہ کی۔ اس مرتبہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرت کے ساتھ پہلے والے الفاظ دہرائے کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مددگار اور دست و بازو بنوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم میرے بھائی اور میرے ولی، میرے وارث ہو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے 40 سرکردہ افراد کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وارث مقرر فرمایا اور اپنے خاندان کو اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ حضرت علی میرا بھائی ہی نہیں بلکہ وارث بھی ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کفار قریش نے منصوبہ بنایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی چھپ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھات میں رہے اور جب بھی موقع ملے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار کے منصوبہ کی اطلاع دی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ کفار مکہ کے منتخب افراد نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کیا بات ہے؟ مشرک اور کافر تلواریں لیے گھر کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اے علی، تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ارادوں سے خبردار کر دیا ہے، مجھے ہجرت کرنے کا حکم مل گیا ہے اور میں آج رات روانہ ہو جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج رات آزمائش کی رات ہے، آج تم میرے بستر پر سونا اور میری ہری چادر اوڑھ لینا، میرے جانے کے بعد گھر میں ٹھہرنا اور میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان کو واپس کر کے میرے پاس مدینہ چلے آنا۔ رات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سبز چادر اوڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ حضرت علی بہت بہادر اور جرت مند تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سے 22 سال ہوگی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ کفار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر سوتا دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شبہ میں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، انہوں نے بڑی جرت سے یہ قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ کافروں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر سوئے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہی سمجھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی سو رہے ہیں، لیکن جب صبح انہوں نے بستر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، بتاؤ تمہارے دوست محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہے؟ شیر خدا نے کہا، یہ تو تم بتاؤ، میں کیا جانوں، پہرا تم دے رہے تھے۔ اس جواب پر
ابو لہب نے حضرت علی کو زوردار تماچا مارا اور دوسرے بھی غصے اور ندامت سے غضبناک ہو کر حضرت علی کو مارنے پیٹنے لگے، لیکن حضرت علی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ نہ بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اولین شخصیت تھے جنہوں نے صرف حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو فروخت کر دیا تھا، اور جس نے اپنی جان کی قربانی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر خود کو خطرے میں ڈال کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دشمنوں سے محفوظ کر دیا تھا۔ 22-23 سال کی عمر اور نوجوانی میں اپنی زندگی کو قربانی کے لیے پیش کرنا تابعداری اور جانثاری کا بے مثال کارنامہ ہے کہ رات بھر مشرکین کا محاصرہ قائم رہا، اور اس خطرے کی حالت میں بھی حضرت علی نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ بستر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سوتے رہے اور اپنی جان کی ذرہ برابر بھی فکر نہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 یا 3 دن مکہ میں رہے اور لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان دنوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں حضرت کلثوم بن حدم کے مہمان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں باہم بھائی چارہ کرایا اور انہیں ایک دوسرے کا بھائی ٹھہرایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ ہجرت کے 6 یا 7ویں مہینے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ میں مسجد تعمیر کرنے کا خیال پیدا ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تمام صحابہ جوش و خروش کے ساتھ تعمیر میں مصروف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ حضرت علی اینٹیں اور گارا لا کر دیتے تھے اور یہ رجج پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اس مشقت کو برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار کے باعث اس کام سے جی چراتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کفار کے خلاف تمام غزوات میں حصہ لیا اور بہادری کے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جو آج بھی بے مثال ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ بدر کی۔ رمضان سن 2 ہجری میں کفار مکہ اور مجاہدین اسلام کے درمیان پہلی بڑی جنگ رونما ہوئی، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ کفار مکہ سے لڑنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام میں سب سے آگے کالے رنگ کے 2 پرچم لہرا رہے تھے۔ ان میں سے ایک جھنڈا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب لشکر اسلام بدر کے قریب پہنچا تو دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چند مجاہدین کے ساتھ آگے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان مجاہدین نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مشرکین سے پہلے بدر کے میدان میں پہنچ کر اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کے دن کفار مکہ میدان جنگ میں صف آرا ہوئے۔ ان کا ایک دستہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا جہاں سے انہیں مسلمان صاف نظر آ رہے تھے۔ کفار مسلمانوں کی تھوڑی تعداد دیکھ کر اپنی فتح کے یقین پر خوش تھے اور ڈینگے مار رہے تھے کہ وہ مسلمان کو فنا کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمن کی زیادہ تعداد دیکھ کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور یہ دعا کرنے لگے: اے میرے معبود، یہ قریش ڈینگے مار رہے ہیں، تیری مخالفت اور میری تکذیب پر اترے ہوئے ہیں۔ اے رب العزت، تیری مدد کا انتظار ہے جس کا تو نے وعدہ فرمایا تھا۔ اے اللہ، تو ان کے تکبر کو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ، تیرے یہ بندے جو میرے ساتھ ہے اگر ہلاک ہو گئے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جس تکیہ پر
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखे रो रो कर दुआएं मांग रहे थे। वो तकिया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंसुओं से तर हो गया। अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत देखकर रहमते खुदावंदी जोश में आई और आयत नाजिल हुई कि कुफ्फार को शिकस्त होगी और वो भाग जाएंगे। जंग की इब्तिदा हुई। दस्तूरे जंग के मुताबिक कुफ्फार ने मुसलमानों को मुकाबला की दावत दी और सबसे पहले उनके 3 मशहूर बहादुर मैदान में आए। उन्होंने मुसलमानों को ललकारा। मुजाहिदीन में उनके मुकाबले के लिए 3 अंसारी मैदान में आए। काफिरों ने उनका नाम और नसब पूछा। जब उन्हें मालूम हुआ कि तीनों मुजाहिद मदीना के नौजवान हैं तो उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और पुकार कर कहा, ऐ मोहम्मद, हमारे मुकाबले में कुरैशी बहादुरों को भेजो। तब हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद मैदान में आए। कुफ़ार मक्का के बहादुर उतबा, शैबा और वलीद थे। वलीद बड़ा तजुर्बकार जंगजू था। उसके मुकाबले में हज़रत अली बिल्कुल नौ उम्र थे। वलीद पूरी कुव्वत और जोश व खरोश से हज़रत अली पर हमला करने लगा। हज़रत अली ने वलीद का वार रोकते हुए अल्लाह का नाम लेकर तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि तलवार वलीद की ढाल को काटती हुई उसके सर की फौलादी टोपी पर पड़ी, लेकिन वलीद बच गया। हज़रत अली का वार देखकर वलीद बहुत हैरान हुआ। अभी उसकी हैरत दूर ना हुई थी कि शेर खुदा हज़रत अली ने दूसरा वार कर दिया और वलीद की गर्दन से सर कट कर जमीन पर आ गिरा और उसकी लाश जमीन पर तड़पने लगी। हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उतबा को कत्ल किया। हज़रत उबैदा को तीसरे काफिर शैबा के मुकाबले में कुछ देर लगी और हज़रत उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु सख्त जख्मी हो गए। ये देखकर हज़रत अली हज़रत उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की मदद के लिए झपटे और उनके हरीफ शैबा को भी कत्ल कर दिया। अपने कई बहादुरों के मारे जाने पर मुशरिकीन मक्का ने गुस्से में आकर आम हमला कर दिया। ये देखकर मुजाहिदीन इस्लाम ने नाराए तकबीर बुलंद किया और कुफ्फार की सफ़ों में घुस गए। इस तरह आम जंग शुरू हो गई। शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफ्फार की सफ़े उलट दी। याद रखना दोस्तों, मुसलमान सिर्फ 313 थे और सामने हजारों का लश्कर था। शेर खुदा हज़रत अली ने कुफ्फार की सफ़े उलट दी और जुल्फ़िकार हैदरी, हज़रत अली की तलवार जिसका नाम है जुल्फ़िकार, वो बिजली की तरह चमक कर इस्लाम के दुश्मनों को काटना शुरू कर दी। कुफ्फार कुरैश के पांव उखड़ गए और मुसलमानों को फतह हुई। कुरैश के 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें से अक्सर अपनी कौम या कबीला के सरदार थे। 70 काफिर गिरफ्तार होकर मुसलमानों के कैदी बने, जबकि मुसलमानों में से सिर्फ 14 सहाबा शहीद हुए। उनमें से 6 मुहाजिर और 8 अंसारी थे। बेशुमार माले गनीमत मुसलमानों के हाथ आया। जब इस्लामी लश्कर वापस मदीना पहुंचा तो माले गनीमत में से हज़रत अली को 1 जिरा, 1 ऊंट और 1 तलवार मिली। गज़वाए बद्र के बाद उसी साल सन 2 हिजरी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपनी दामादी का शरफ बख्शा और अपनी महबूब तरीन बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हज़रत अली का निकाह कर दिया। उससे पहले फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह की दरख्वास्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने की थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई जवाब ना दिया। उसके बाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास महर का हक अदा करने के लिए कुछ है? तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि 1 घोड़ा और 1 जिरा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ा तो लड़ाई के लिए है, अलबत्ता जिराह फरोख्त कर दो। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिराह हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ 480 दिरहम में फरोख्त की और कीमत लाकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो रकम हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को देकर हुक्म फरमाया कि बाजार से इतर वगैरह खरीद लाए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद
حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح پڑھایا اور دونوں پر وضو کا پانی چھڑک کر ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ نکاح کے تقریباً 10-11 ماہ بعد حضرت فاطمہ کی باقاعدہ رخصتی ہوئی۔ اس وقت تک حضرت علی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک مکان کرائے پر لے لو۔ چنانچہ حضرت علی کو حارث بن نعمان کا مکان ملا اور حضرت علی ملکہ جنت حضرت فاطمہ کو رخصت کرا کے اس مکان میں لے آئے۔ اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے الگ رہنے لگے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہنشاہوں کے شہنشاہ تاجدار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی تھی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے انہیں جو جہیز ملا وہ صرف ایک چارپائی، بستر کی ایک چادر، 2 چکیا اور ایک مشکیجہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بننے کے بعد بھی ساری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہی چیزیں رہی، اور حضرت علی اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکے کیونکہ ان کی زندگی نہایت فقیرانہ و زاہدانہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا مکان نہیں تھا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ذاتی ملکیت میں صرف ایک اونٹ تھا جو جنگ بدر کے مال غنیمت سے ایک جرح کے ساتھ ملا تھا۔ اس اونٹ کے ذریعے حضرت علی ازخر، ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جس کو ازخر کہا جاتا ہے، اس کی تجارت کر کے دعوت ولیمہ کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کو ذبح کر کے کباب بنا لیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس رقم کے سوا جو جراح کی قیمت میں سے مہر کا حق ادا کرنے کے بعد بچ گئی تھی اور کچھ نہ تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رقم سے دعوت ولیمہ کا انتظام کیا۔ اس میں کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت شاندار اور پرتکلف ولیمہ تھا۔ حضرت آسمہ بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس زمانے میں اس سے بہتر ولیمہ نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، غزوہ احد سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ بدر میں کفار مکہ کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے نئے سرے سے جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا باپ اور بھائی مارے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی بدر کی جنگ میں قتل ہوا تھا۔ مکہ کے قریش انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ ولید اور عتبہ ابو سفیان کی بیوی کے باپ اور بھائی تھے۔ ولید کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو چچا ہے انہوں نے ہلاک کیا تھا۔ چنانچہ ہندہ کفار میں انتقام کی آگ بھڑکانے کے لیے چند شعروں سے اپنے باپ اور بھائی کے غم میں مرثیہ اور نوحے لکھوائے۔ وہ دن رات نوحے پڑھتی اور روتی تھی۔ اس نے کپڑے بدلنا اور سنگار کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی حالت غم دیکھ کر ابو سفیان کا بھی مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ بڑھتا رہتا تھا۔ ہندہ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ اپنے دانتوں سے نہ چبا لوں گی کبھی آرام نہیں کروں گی۔ وہ روزانہ رو رو کر مکہ کے قریش اور اپنے شوہر ابو سفیان کو مسلمانوں سے انتقام لینے پر ابھارتی اور انہیں جوش دلاتی رہتی تھی۔ کفار مکہ مسلمانوں سے بدر کی شکست اور اپنے آدمیوں کے قتل کا انتقام لینے کے لیے سال بھر تیاریاں کرتے رہے۔ اس جنگ کے لیے مکہ کے قریش نے چندہ جمع کیا۔ ابو سفیان نے اپنی طرف سے 50,000 مسکات سونا اور 1000 اونٹ اس جنگ کے لیے بطور چندہ دان دیے۔ مکہ کے آس پاس کے قبائل بھی پورے ساز و سامان کے ساتھ کفار کے لشکر میں شامل ہوئے۔ کفار عظیم الشان لشکر 5 شوال سن 3 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے نوجوان عورتوں اور لڑکیوں کو بھی جنگ میں جانے پر آمادہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ
जंग बद्र में कत्ल होने वाले सरदारों की बीवियों को भी लश्कर में शामिल कर लिया गया था ताकि उनकी बदहवासी, दीवानगी, मुसलमानों से नफरत और गुस्सा सिपाहियों में इंतकाम की आग को और भड़काए। लश्कर कुफार में 3000 जंगजू थे। उनमें 700 जिराहपोश, 200 घुड़सवार और 70 औरतें भी थीं, जिनके साथ ढोल, गाने बजाने और शराब का सामान था। उन दिनों हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में ही थे। उन्होंने ख़त के ज़रिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की रवानगी की इत्तला कर दी। चुनांचे मुसलमान भी जंग की तैयारियां करने लगे। कुफ़ार मक्का का लश्कर पूरे जोश व खरोश के साथ मदीना की तरफ बढ़ रहा था। लश्कर में शामिल बड़े बड़े सरदारों की नौजवान बेटियां हाथों में डफ लिए गाती हुई लश्कर का जोश बढ़ा रही थी। वो कह रही थी कि बद्र में जो लोग मुसलमानों के हाथों मारे गए वो बहादुर थे। आज मक्का के बहादुर उनका इंतकाम लेने जा रहे हैं। ये शेरों का लश्कर है। ये उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है। अगर ये मुसलमानों को मिटाकर वापस आएंगे तो हम उन्हें गले लगाएंगे। अगर ये मैदान जंग से भाग आए तो उनसे नफरत करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 14 शव्वाल जुमा के दिन लश्कर इस्लाम को लेकर मदीना से रवाना हुए। जब मुजाहिदीन का लश्कर उहुद पहाड़ के दामन में पहुंचा तो कुरैश का लश्कर वहां 2 दिन पहले ही पहुंचकर खेमा गाड़ चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उहुद पहाड़ को पीछे की तरफ लेकर मुजाहिदीन की सफ़बंदी की। मशरिक की तरफ कोहे ऐनैन था जिसमें एक दर्रा था और उधर से कुफ़ार घुसकर अंदर आ सकते थे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों का एक दस्ता उस दर्रे की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया और उन्हें हुक्म फरमाया कि जंग का नक्शा ख्वाह कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, वो लोग आखिरी वक्त तक वहीं पर जमे रहेंगे और किसी भी हालत में अपनी जगह से नहीं हटेंगे। प्यारे दोस्तों, अब दिन आता है 15 शव्वाल सन 3 हिजरी हफ्ता के दिन। सुबह सवेरे दोनों लश्कर मैदान में सफारा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। कुफार के लश्कर के सरदार अबू सुफियान ने अपने लश्कर का झंडा अबू सईद बिन अबू तलहा को दिया। कुरैश की औरतें और नौजवान लड़कियां कुफार में जोश पैदा करने के लिए दफ बजाने और गाने लगी। दोनों लश्करों में जंग का आगाज एक एक सिपाही के मुकाबले से हुआ। कुफार के कई बहादुर बारी बारी मैदान में आए और मुसलमान बहादुरों के हाथों कत्ल हुए। फिर लश्कर कुफार का झंडा बरदार अबू तलहा मैदान में आया। उसने मुसलमानों के सामने पहुंचकर बड़े तंजिया अंदाज में मुसलमानों को ललकारा और कहा, मैं कुरैश का अलम बरदार हूँ। तुम कहते हो कि तुम्हारी तलवारें हमें दोज़ख में भेजती है और हमारी तलवारें तुम्हें जन्नत में। है कोई जो मेरा मुकाबला करे? जिस मुसलमान को जन्नत में जाना हो वो मेरे सामने आए। उसकी तंजिया बातें सुनकर हजरत अली शेर खुदा मैदान में आए। उन्होंने आते ही तलवार का एक ऐसा भरपूर वार किया कि अबू तलहा शदीद जख्मी होकर ज़मीन पर आ गिरा और बदहवासी के आलम में नंगा हो गया। हजरत अली को उसकी बदहवासी और बेबसी पर रहम आ गया और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु से तड़पता छोड़कर वापस आ गए। अबू तलहा तड़प तड़प कर हलाक हो गया तो उसका बेटा उस्मान मैदान में आया। हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका मुकाबला किया और उस्मान भी मारा गया। इस तरह बारी बारी कुरैश के कई झंडा बरदार यानी अलम बरदार मैदान में आए और मुजाहिदीन इस्लाम के हाथों मारे गए। उनके 12-13 झंडा बरदार सिर्फ हजरत अली शेर खुदा के हाथों कत्ल हुए थे। फिर अबू सुफियान ने अपने लश्कर को आम हमले का हुक्म दिया कि सब मिलकर हमला करेंगे और घमासान की जंग होने लगी। हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत जुबैर अपनी तलवारों से दुश्मन की सफ़े उलटने लगे। यके बाद दीगर कुरैश के कई अलम बरदार मारे गए तो कुफार बदहवास होने लगे और उनके लश्कर में अबतरी फैलने लगी। कुरैश के आखिरी झंडा बरदार सुआब के कत्ल होने पर किसी ने झंडा बुलंद ना किया तो कुफार शिकस्त खाकर भागने लगे।
یہ دیکھ کر ابو سفیان بھی بھاگ نکلا۔ اس کی بیوی ہندا اور دوسری گانے والی عورتیں بھی اپنی اپنی دف پھینک کر بھاگی۔ مسلمان ان کے تعاقب میں تلواریں چلاتے رہے۔ جب کفار بھاگے تو مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر درے کی حفاظت پر مامور تیر انداز مجاہدین بھی درہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ یعنی جو وہ 50 تیر انداز تھے جن کو پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا تھا، تو وہ بھی لوگ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے تاکہ مال غنیمت سمیٹ سکے۔ تو کفار کے ایک سالار جن کا نام خالد بن ولید، جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے درے کو خالی پایا تو اپنے 100 آدمیوں کو اکٹھا کیا اور لمبا چکر کاٹ کر پیچھے سے اس درے میں داخل ہو گئے۔ ان کافروں نے پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ درے میں اب صرف 10-12 تیر انداز مجاہدین تھے جو شہید ہو گئے، اور کافروں نے نیچے آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاروں طرف موجود مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ کفار کے تعاقب میں جانے والے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ثابت قدم رہنے والوں میں حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جیسی ہستیاں تھیں۔ اکرمہ بن ابو جہل نے مسلمانوں کو واپس جاتے دیکھا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو پکار کر روکا اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ ابو سفیان نے بھی رک کر اپنے لشکر کو اکٹھا کیا اور نئے جوش و خروش سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اس طرح مسلمان دونوں طرف سے کفار کے گھیرے میں آ گئے اور افراتفری میں کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ بعض مسلمان بدحواس ہو کر مدینہ کی طرف بھاگے اور بعض پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے چھپ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاروں طرف جو صحابہ موجود تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ اسی طرح چند مسلمانوں کی غلطی کے نتیجے میں 70 صحابہ کفار کے حملے میں شہید ہو گئے۔ کفار کے حملے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک پتھر اس زور آ کر لگا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے ہوش ہو کر ایک خندق میں گر پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 دانت شہید ہوئے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھے تو لشکر اسلام کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کا راستہ روکا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے پر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر علم سنبھالا اور کفار کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے بے جگری کے ساتھ تلوار چلانے لگے۔ ذوالفقار حیدری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اس طرح قہر خداوندی بن کر کفار کے سر کاٹنے لگے کہ ان کا زور کم ہو گیا۔ بھاگنے والے مسلمان لوٹ آئے اور مشرکین کو قتل کرنے لگے۔ مشرکین کا زور کم ہوا تو حضرت علی چند صحابہ کے ساتھ اپنے چچا زاد بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے۔ وہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زخم دھویا۔ حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر زخم پر ڈالتے رہے۔ جب اس سے خون بند نہ ہوا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے زخم کا منہ بند کیا۔ تمام مسلمان پہاڑ پر پہنچ چکے تھے۔ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے شدید حملہ کر کے انہیں پیچھے ڈھکیل دیا۔ اس سے قریش کے حوصلے دوبارہ پست ہو گئے۔ کفار مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ یہ کہہ کر میدان جنگ سے روانہ ہوا کہ اگلے سال ہم بدر میں تم سے نمٹیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کافروں کا تعاقب کر کے دیکھے کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اونٹ ساتھ لے جا رہے ہیں یا اونٹوں پر سوار ہو کر گھوڑے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے تحقیق کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ کفار اونٹوں پر سوار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کا رخ مکہ کی طرف ہے، مدینہ کی طرف نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہاڑ سے اتر کر صحابہ کرام کے ساتھ شہیدوں کی تدفین فرمائی۔ مدینہ میں آباد یہودی قبیلہ بنو نذیر نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا
کہ وہ مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن جنگ بدر میں بنو نذیر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ جب مسلمان بدر کی جنگ پر گئے تو یہودیوں نے مدینہ میں ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ بدر سے واپسی پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے باز پرس کی تو وہ بغاوت پر اتر آئے۔ غزوہ احد کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں اور بدعہدی کی وجہ سے 4 ہجری میں انہیں مدینہ سے خارج کرنے کے لیے حضرت علی کو علم بردار مقرر فرمایا۔ حضرت علی نے بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا۔ بنو نذیر مدینہ سے نکل کر خیبر میں جا آباد ہوئے۔ سن 5 ہجری میں یہودیوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع کی۔ یہودیوں کے سردار مکہ گئے اور کفار قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ انہوں نے قریش کی مدد کا وعدہ کیا اور جنگ کے اخراجات کے لیے چندہ دیا۔ نتیجے میں 10,000 کفار کا خونخوار لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں عمرو بن عبدود، عمرو بن عاص اور خالد بن ولید جیسے مشہور بہادر شامل تھے، جن میں سے ہر ایک بہادر 1000 سپاہیوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لشکر کفار کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس وقت مدینہ کے چاروں طرف حفاظتی دیوار یا فصیل نہیں تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ مدینہ کے چاروں طرف گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے مسلمانوں کو خندق کھودنے کا حکم فرمایا۔ خندق کی کھدائی میں مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کام میں برابر کے شریک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی نے بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ دن رات کام کر کے خندق تیار کر لی گئی۔ کفار مکہ کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچا اور اس نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ کافر خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے اور مسلمان ان کی کوشش ناکام بنا دیتے۔ کفار کا محاصرہ 1 ماہ تک جاری رہا لیکن وہ خندق پار نہ کر سکے۔ ایک دن کفار کے لشکر سے قریش کا ایک مشہور پہلوان جس کا نام عمرو بن عبدود جو ہزاروں سپاہیوں پر بھاری سمجھا جاتا تھا، وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک کم چوڑی جگہ سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آتے ہی مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ جواب میں حضرت علی اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت علی کو دیکھ کر عمرو ہنسا اور طنزیہ لہجے میں بولا، مجھے یہ توقع نہ تھی کہ اس آسمان کے نیچے کوئی میرا بھی مقابلہ کرے گا۔ تم کون ہو؟ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عمرو بن عبدود نے کہا، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی نے فرمایا، مگر میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو غصہ آیا اور گھوڑے سے کود پڑا۔ اس نے حضرت علی پر حملہ کیا۔ حضرت علی نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ جب عمرو نے شیر خدا حضرت علی کا طریقہ جنگ دیکھا تو اس کا غرور جاتا رہا۔ حضرت علی نے جوش میں آ کر اس پر تلوار کا وار کیا اور ذوالفقار حیدری عمرو کی ڈھال کو کاٹتی ہوئی اور شہ رگ کو کاٹتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ عمرو کے منہ سے کربناک چیخ خارج ہوئی اور وہ نیچے گر کر جہنم پہنچ گیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی اس کے باقی ساتھی بھاگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کے اس کارنامے سے بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت علی کو پیشانی پر بوسہ دیا اور سینے سے لگایا۔ ابو سفیان اپنے چند سرداروں کے ساتھ خندق کے کنارے کھڑا عمرو اور حضرت علی کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھوں عمرو کا انجام دیکھا تو واپس لشکر میں جا کر اپنے سپاہیوں کو مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ شام تک کفار مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرتے رہے۔ البتہ عمرو کا انجام دیکھ کر کفار کے کسی اور بہادر کو خندق پار کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ ایک رات اس زور کا طوفان آیا اور بارش ہوئی کہ لشکر کفار کے خیمے اکھڑ گئے، کھانے پینے کا سامان پانی میں بہہ گیا
اور گھوڑے بھاگنے لگے۔ اس سے کفار کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ صبح ہونے پر وہ میدان خالی پڑا تھا جس میں 10,000 کا لشکر کفار خیمہ زن تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی مبارکباد دی اور فرمایا اب قریش کبھی بھی ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اس جنگ میں 300 کفار قتل ہوئے جبکہ صرف 6 مسلمانوں نے شہادت پائی۔ جنگ کے دوران ابو سفیان نے عمرو بن عبدود کی لاش خریدنے کے لیے ہزاروں دینار کی پیشکش کی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے یوں ہی لے جاؤ، ہم مردے کی قیمت نہیں کھاتے۔ مدینہ والوں کے حلیف یہودی قبیلہ قریظہ نے معاہدہ کے مطابق خندق کی جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اس جنگ کے بعد بنی قریظہ کو فکر ہوئی کہ اب مسلمان انہیں عہد شکنی معاہدے کی خلاف ورزی کی سزا دیں گے، چنانچہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے قلعہ قریظہ میں جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق میں فتح کے بعد واپس گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہتھیار کھول کر غسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ پر چڑھائی کیجیے اور ان سے فارغ ہونے کے بعد غسل فرمائیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت لشکر جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہم میں لشکر کا علم حضرت علی کو عطا فرمایا اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسلمان عصر کی نماز بنی قریظہ پہنچ کر ادا کرے۔ حضرت علی نے لشکر اسلام کے ساتھ بنی قریظہ پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی اور لشکر اسلام نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قلعہ کے صحن میں عصر کی نماز ادا کی گئی۔ 1 مہینے کے محاصرہ کے بعد بنی قریظہ نے صلح کی درخواست کی اور ان کی خواہش کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کو ان کا فیصلہ کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل کیا گیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ بنی قریظہ کے جنگجو مرد قتل کیے جائے، عورتیں اور بچے غلام بنائے جائے، مال غنیمت تقسیم کیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ سن کر فرمایا تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ سن 2 ہجری میں تاجدار انبیاء پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو سعد کے لوگ خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا اور 100 مجاہدین کے ساتھ بنو سعد کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے شعبان میں بنو سعد پر حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت میں 500 اونٹ اور 2000 بکریاں لے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کی کامیابی پر بہت خوش ہوئے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 700 مسلمان بھی تھے، لیکن جب دوسرے مسلمانوں کو پتہ چلا تو سینکڑوں مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تقریباً 1500 ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے لیے 70 اونٹ یا گائے جانور بھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سفر میں وہی ہتھیار لیے جن کی کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی تھی، لیکن سب کی تلواریں نیامیں تھی اور کسی کو ہتھیار ہاتھ میں لے کر چلنے کی اجازت نہ تھی۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ مکہ روانہ ہوا تو مشرکین مکہ کو خبر ہو گئی اور انہوں نے اپنے سالار خالد بن ولید کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے 200 سواروں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ مقام حدیبیہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی اس مقام پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹنی کا رک جانا اللہ کے حکم کے تحت قرار دیا، وہی قیام کرنے کا حکم فرمایا۔
مکہ کے قریش کی طرف سے بدل بن ورقہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ عرب کے قبائل مکہ کے باہر جمع ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کیے بغیر مکہ میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ جنگ کے مقصد سے نہیں، عمرہ ادا کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ جب بدل بن ورقہ نے واپس آ کر مکہ کے قریش کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب سے باخبر کیا تو وہ مطمئن نہ ہوئے اور ابو سفیان نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں ہرگز داخل نہ ہونے دیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مکہ کے قریش کے ارادوں کا اندازہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا، لیکن قریش نے انہیں نظر بند کر لیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی روز تک واپس نہ آئے تو یہ مشہور ہو گیا کہ آپ قتل ہو گئے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مسلمانوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بیعت کی۔ اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت میں شیر خدا حضرت علی بھی شریک تھے۔ بیعت کے بعد حضرت عثمان واپس آ گئے اور معلوم ہوا کہ ان کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ اس کے بعد مکہ کے قریش اور مسلمانوں میں صلح کی بات چیت ہوئی اور دونوں فریق صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کا ایگریمنٹ لکھنے کا حکم فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب دستور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے شروعات کی۔ تو عہد نامہ کی جو ابتدا تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے شروع ہوئی۔ مشرکین مکہ نے لفظ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں مانتے، ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رسول اللہ ہونا تسلیم ہوتا تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس لفظ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ لکھے، لیکن حضرت علی کی غیرت و عقیدت نے یہ گوارا نہ کیا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں اس کو نہیں مٹا سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اس کو مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کا ایگریمنٹ مکمل کیا۔ اس صلح کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیارت کعبہ کا ارادہ ملتوی کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے۔ اس کا ریفرنس ہے بخاری شریف کتاب الصلح زرقانی باب غزوہ حدیبیہ۔ مسلمانوں کی فتوحات سے خیبر کے یہودی فکر مند ہوئے کہ اب مسلمان ان پر چڑھائی کریں گے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کر دی اور آس پاس کے چند قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں یہودیوں سے جنگ کا ارادہ فرمایا اور 1500 جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ خیبر پہنچ گئے۔ ابتدا میں مسلمانوں نے یہودیوں کے چند قلعے فتح کر لیے، لیکن یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ کموس جس کا نام تھا وہ فتح نہ ہو سکا۔ پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قلعے کی تسخیر پر مامور فرمایا، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ پیچھے نہ ہٹے گا اور حق تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اس مہم کو سر فرمائے گا اور خیبر کی فتح اسی کے مقدر میں ہے۔ ہر صحابی اب خواہش مند تھا کہ علم اسے نصیب ہو، یعنی جو جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دینے والے ہیں وہ جھنڈا انہیں نصیب ہو۔ لیکن دوسرے روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے۔ اس سے مسلمان سمجھ گئے کہ آج حیدر کرار کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھنڈا عنایت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت علی آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور فرمایا کہ بسم اللہ کہو۔ چنانچہ حضرت علی کی آنکھیں فوراً اچھی ہو گئی۔ تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کا علم حضرت علی کو عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ آگے بڑھے اور قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے قلعے کے نیچے آ کر اپنے علم پتھروں کے ایک ٹیلے پر نصب کیا تو قلعے میں رہنے والے یہودیوں نے پکار کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے جواب میں فرمایا کہ میں علی ہوں، علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے کہا کہ میں نے توریت میں تمہارے اوصاف پڑھے ہیں۔ قلعہ کموس ابو رافع کی اولاد کا تھا اور یہ یہودیوں کے تمام قلعوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے صف بندی کر لی۔ حضرت علی نے میدان میں آ کر دشمنان اسلام کو مقابلے کے لیے للکارا۔ جواب میں یہودیوں کے لشکر سے جو شخص باہر نکلا وہ حارث تھا۔ حارث مرحب کا بھائی تھا اور مرحب یہودیوں کا نامی غرامی پہلوان اور سردار تھا جو تنہا 1000 آدمیوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ حارث بھی بہت ذریع اور بہادر تھا، لیکن جب وہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تو بچ نہ سکا اور حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مرحب اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے بہادروں کی ایک جماعت کے ساتھ قلعے سے باہر آیا۔ وہ اپنی طاقت کے غرور میں بڑے جوش و خروش سے یہ رجج یعنی جنگی شاعری پڑھتا ہوا حضرت علی کے سامنے آیا تو مرحب یہ کہہ رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے: خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربے کار ہوں جب لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کے متکبرانہ رجج کا جواب دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، شیر کی طرح خوفناک اور ڈراونا، میں دشمنوں کو نہایت ہی تیزی سے قتل کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر مرحب نے حضرت علی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی نے دفاع کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی اور ذوالفقار حیدری اس کے آہنی خود اور زنجیروں کو کاٹتی ہوئی اس کے حلق تک اترتی چلی گئی۔ اس طرح حضرت علی نے ایک ہی وار میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ اپنے سردار کو قتل ہوتا دیکھ کر حضرت علی کی بہادری سے خوف زدہ ہو کر وہ لوگ بھاگنے لگے جو مرحب کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے ان کا پیچھا کیا۔ ایک یہودی نے حضرت علی کے دست مبارک پر وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال زمین پر گر گئی۔ دوسرا یہودی آپ کی ڈھال اٹھا کر بھاگ گیا۔ خیبر کے قلعہ کموس کا فولادی دروازہ بے حد مضبوط اور ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ اسے 40 آدمی مل کر بھی نہ ہلا سکتے تھے۔ دروازے کے آگے ایک گہری خندق تھی۔ یہودی حضرت علی کی ڈھال اٹھا کر بھاگا تو آپ کو بے حد جوش آیا اور آپ اسی جوش کے عالم میں حفاظتی خندق کو فلانگ کر قلعے کے آہنی دروازے تک پہنچ گئے۔ یہودیوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، لیکن حضرت علی شیر خدا نے اس آہنی دروازے کو پکڑ کر جھٹکے سے اکھاڑا اور اسے ڈھال بنا کر یہودیوں سے لڑنے لگے۔ جب جنگ کے اختتام پر لوگوں نے اس دروازے کو ہٹانا چاہا تو 40 آدمی مل کر بھی اسے نہ ہلا سکے۔ دروازہ اکھڑنے پر مسلمان شیروں کی طرح جھپٹے اور قلعے میں داخل ہو کر یہودیوں پر قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑے۔ یہودیوں نے حضرت علی اور اس کے ساتھیوں کا حملہ روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ ناکام رہے اور شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ حضرت علی نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا اور تھوڑی دیر بعد تمام یہودی گرفتار کر لیے گئے۔ اس طرح یہ قلعہ حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس کے بعد دیگر تمام قلعے فتح ہوئے۔ 93 یہودی مارے گئے اور صرف 15 مسلمان شہید ہوئے۔ خیبر کی فتح کے بعد حضرت علی کا لقب
فاتح خیبر ہو گیا۔ غزوہ خیبر کے اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ سورج کا لوٹ آنا بہت مشہور ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے ساتھ خیبر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر قیام فرمایا تو عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور اس حالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو گیا۔ اس میں اتنی دیر لگ گئی کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ حضرت علی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں یوں دعا فرمائی، اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، آفتاب کو حکم دے کہ وہ لوٹ آئے تاکہ وہ علی عصر کی نماز ادا کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور سورج واپس آ گیا۔ اس کی روشنی پہاڑوں اور ٹیلوں پر پڑی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا کی۔ یہ منظر اللہ کی مخلوق نے بھی دیکھا۔ سن 8 ہجری رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی فتح کے لیے مجاہدین کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے ہی تھے کہ معلوم ہوا کہ ایک عورت دشمن کو مسلمانوں کے تمام حالات سے مطلع کرنے کے لیے روانہ کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو اس عورت کی گرفتاری پر مامور فرمایا۔ حضرت علی دونوں اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس عورت کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور ایک باغ کے پاس اسے گرفتار کر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 مجاہدین کے ساتھ فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ مکہ کی حدود میں داخل ہوئے۔ ایک جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ جوش کی حالت میں یہ شعر پڑھتے جاتے تھے، آج شدید جنگ کا دن ہے، آج حرم میں خون ریزی جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ایسا مت کہو، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم فرمایا کہ سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کر فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہو۔ چنانچہ حضرت علی نے جھنڈا لے کر قدا کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ کسی خون ریزی کے بغیر فتح ہو گیا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کی ذمہ داری ادا کی اور خانہ کعبہ کے آس پاس جتنے بت تھے سب کو لکڑی کی چھڑی سے گراتے جاتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ چونکہ خانہ کعبہ کا گوشہ گوشہ بتوں اور مورتیوں سے اٹا ہوا تھا، اسی لیے سب سے بڑا بت باقی رہ گیا۔ یہ تانبے سے بنا ہوا بت لوہے کی سلاخ میں پیوست کر کے زمین میں نصب کیا گیا تھا اور کافی بلندی پر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو گرانے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کا بوجھ نہ سنبھال سکے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے شانہ مبارک پر چڑھایا اور بت کو گرانے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر چڑھے اور انہوں نے سلاخ سے بت کو اکھاڑ کر پاش پاش کر ڈالا۔ اس طرح خانہ کعبہ مکمل طور پر بتوں سے پاک ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو خزیمہ میں تبلیغ اسلام کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے بنو خزیمہ میں پہنچ کر دعوت اسلام دی۔ بنو خزیمہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اپنی جہالت اور بدویت کے سبب
اسلام قبول کرنے کے الفاظ ادا نہ کر سکے اور ہم نے اسلام قبول کیا کی بجائے ہم بے دین ہو گئے ایسا کہنے لگے۔ اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر سب کو قید کر لیا اور کئی ایک کو قتل کر ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی تو بہت متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غلطی کی تلافی کے لیے حضرت علی کو بنو خزیمہ کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت علی نے وہاں پہنچ کر تمام قیدیوں کو آزاد کرا دیا اور جن لوگوں کو حضرت خالد بن ولید نے قتل کیا ان کا خون بہا ادا کیا، یعنی قتل کا معاوضہ ادا کیا۔ فتح مکہ کے بعد اسی سال غزوہ حنین کا مراقہ پیش آیا۔ اس جنگ میں پہلے تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن یہاں بھی مجاہدین سے وہی غلطی ہوئی جو غزوہ احد کے موقع پر ہوئی تھی اور وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ شکست خوردہ دشمن نے مسلمانوں کو غافل پا کر پھر حملہ کر دیا۔ مجاہدین اس ناگہانی حملے سے ایسے پریشان ہوئے کہ 12,000 کے لشکر میں سے صرف چند آدمی ثابت قدم رہ سکے۔ ان میں ایک حضرت علی بھی تھے۔ حضرت علی نہ صرف پامردی اور استقلال کے ساتھ اپنی جگہ قائم رہے بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غیر معمولی شجاعت اور بہادری سے لڑائی کو سنبھال لیا اور دشمن کے سپہ سالار پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ دوسری طرف جو مجاہدین ثابت قدم رہ گئے تھے کہ وہ اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ مسلمانوں کی ابتری اور پریشانی کے باوجود دشمن کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہو گئی۔ غزوہ تبوک کے لیے روانگی کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاندان اہل بیت کی نگرانی کے لیے مدینہ میں چھوڑا۔ اس پر منافقین نے طرح طرح کی باتیں کہہ کر شان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل آزاری کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے طعنے برداشت نہ کیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار سنبھال کر تبوک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام جرف پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں آ گئے ہو؟ حضرت علی نے منافقوں کی باتوں اور طعنوں کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تمہیں اپنے خاندان کی نگرانی کے لیے چھوڑا ہے، تم واپس جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے لیے ویسے ہی قوت بازو بنو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے؟ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی مدینہ واپس چلے گئے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر اسی سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ روانہ فرمایا۔ اسی دوران سورہ برات نازل ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ سورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے جاتے اور حج کے موقع پر لوگوں کو سنانے کے لیے بھیجی جاتی تو اچھا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے صرف میرے خاندان اہل بیت کا آدمی اس سورت کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر حکم فرمایا کہ وہ مکہ جا کر یہ سورت لوگوں کو سنائے اور عام اعلان کر دے کہ کوئی کافر جنت میں داخل نہ ہوگا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کی زیارت نہ کرے اور نہ کوئی شخص برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عہد ہے وہ مدت تک باقی رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے حضرت خالد بن ولید کو یمن بھیجا، لیکن 6 مہینے کی مسلسل جد و جہد کے باوجود وہ اسلام کے پرچار میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں حضرت علی کو طلب فرمایا اور انہیں یمن کی مہم پر جانے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک ایسی قوم میں بھیجا جا رہا ہوں جس میں مجھ سے زیادہ بوڑھے اور تجربہ کار لوگ موجود ہیں۔ ان لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا
میرے لیے بہت دشوار ہوگا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت علی کے سر پر امامہ باندھا اور سیاہ جھنڈا دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت علی کے یمن پہنچتے ہی وہاں کا رنگ ڈھنگ بدل گیا۔ جو لوگ حضرت خالد بن ولید کی 6 ماہ کی جد و جہد اور کوشش سے بھی اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف چند روزہ تعلیم و تلقین سے اسلام کے شیدائی ہو گئے اور قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ حضرت علی بھی یمن سے آ کر اس حج میں شریک ہوئے۔ حج کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا جس کا نام خم غدیر تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائی، یا اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ پیارے دوستو، حج سے واپسی پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت علی نے نہایت سرگرم اور جان فشانی کے ساتھ آپ کی تیمارداری اور خدمت گزاری کا فرض انجام دیا۔ ایک روز حضرت علی گھر سے باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج کیسے ہیں؟ حضرت علی نے اطمینان ظاہر کیا۔ حضرت عباس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ کی قسم میں موت کے وقت خاندان عبد المطلب کے چہرے پہچانتا ہوں، آؤ چل کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرے کہ ہمارے لیے خلافت کی وصیت کر جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں عرض نہیں کروں گا، اللہ کی قسم اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر آئندہ کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت علی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز اور خاندان کے فرد تھے، اسی لیے غسل اور تدفین کی تمام ذمہ داریاں انہی کے ہاتھ سے انجام پائی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے 3 دن بعد تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس دوران ان لوگوں نے حضرت علی سے منصب خلافت قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ حضرت علی نے پہلے تو اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں مجاہدین و انصار کے بے حد اصرار پر مجبور ہو کر اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے پر رضامند ہو گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے تیسرے دن 21 ذی الحجہ سن 35 ہجری سوموار کے دن مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مسلمانوں نے حضرت علی کے دست مبارک پر بیعت کی اور حضرت علی مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اور فتنہ خوارج جیسے اہم واقعات رونما ہوئے، لیکن سلطنت اسلام کے اندرونی سازشوں، بغاوتوں اور جھگڑوں کو دبانے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی فرصت نہ مل سکی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی فتوحات کے دائرے کو بڑھا سکتے۔ پھر بھی آپ بیرونی امور سے غافل نہ رہے، چنانچہ سستان اور کابل کی طرف بعض عرب قبائل خود مختار اور سرکش ہو گئے تھے۔ ان کو قابو کر کے حضرت علی نے آگے قدم بڑھایا اور 38 ہجری میں بعض مسلمانوں کو بحری راستہ سے ہندوستان پر حملہ کرنے کی اجازت دی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کنگان پر حملہ کیا۔ رمضان 40 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ دشمن آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔
اور اس منصوبہ پر عمل کرنے کے لیے ایک خارجی ابن ملجم مسجد میں پہلے ہی پہنچا ہوا تھا۔ حضرت علی نے ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا اس کو جگایا، نماز کے لیے جگایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی اور سر سجدے میں رکھا، اسی وقت ابن ملجم ملعون نے تلوار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کاری وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر زخم آیا۔ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ حضرت علی اتنے سخت زخمی ہوئے کہ بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلا کر نہایت مفید ہدایات دی اور وصیت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتل ابن ملجم کے متعلق فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو خود اس کا معاملہ طے کروں گا، اگر زندہ نہ رہوں تو قاتل سے معمولی قصاص لینا اور اس کا مسلح، ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹنا یہ نہ کرنا۔ پیارے دوستو، قاتل کی تلوار زہر میں بھجی ہوئی تھی، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جسم میں زہر سرایت کر گیا اور آپ 20 رمضان 40 ہجری جمعہ کی رات کو شہید ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے تکفین و تدفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی کو عزی نامی کوفہ کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہ صرف چچا زاد بھائی تھے بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ علم ایک نور ہے جو ظاہر اور باطین کو روشن کرتا ہے، حقائق دکھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خود قرآن مجید کی تعلیم دی، ان سے آیات کی تفسیر فرمائی۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ بھی بے مثال تھا۔ آپ کے فقر و فاقہ کا یہ حال تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو کچھ جہیز میں لائی وہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سرمایہ رہا، اور حضرت علی نے اپنی ساری زندگی اس میں کچھ اضافہ نہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جو علی کی پیشانی پر خنجر مار کر ان کی داڑھی کو خون آلود کرے گا اور ان کی شہادت کا سبب بنے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ کے دوران ایک جگہ پانی کی قلت تھی۔ آپ نے ایک عیسائی عابد کو بلایا اور اس کنویں کے متعلق پوچھا جو پرانے زمانے میں وہاں ایک پیغمبر نے کھودا تھا۔ عیسائی نے جواب دیا کہ مجھے کنویں کا تو علم نہیں، لیکن ایک پیش گوئی اس کے بارے میں ہے کہ وہ کنواں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق کے ہاتھوں ظاہر ہوگا۔ یہ سن کر حضرت علی ایک جگہ گئے اور لوگوں سے کہا کہ یہاں کھودو۔ وہ جگہ کھودی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا پتھر نمودار ہوا۔ جب وہ پتھر ہٹایا گیا تو وہاں کنواں ظاہر ہو گیا، جس سے آپ کے لشکر کے لیے حسب ضرورت پانی میسر ہو جاتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کا نزول 7 حروف پر ہوا ہے، ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کریم کے ظاہری و باطنی یعنی عملی و روحانی دونوں علوم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے عظیم کارنامہ وہ علوم ہے جو قرآن حکیم کی تفسیر کی صورت میں مسلمانوں کو عطا ہوئے۔ بعض دوسرے صحابہ کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحریری کام انجام دیتے تھے۔ آپ بھی کاتب وحی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جو فرمان اور مکتوب لکھے گئے ان میں بعض حضرت علی کے دست مبارک سے لکھے ہوئے تھے۔ حدیبیہ کا صلح نامہ آپ ہی نے لکھا تھا۔ حضرت علی قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ آپ کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقہ میں ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک گوشہ نشین رہے، اور اس مدت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تمام سورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ علم ناسخ اور منسوخ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا اور اسے آپ بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم حدیث کے سب سے بڑے عالم حضرت علی ہی تھے، کیونکہ آپ بچپن سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ علم فقہ اور اجتہاد میں بھی آپ مکمل مہارت رکھتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ، یہاں تک کہ حضرت عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا احسان مند ہونا پڑتا تھا۔ فن تقریر و خطابت میں حضرت علی کو خداداد ملکہ حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل سے مشکل مسائل پر بھی بڑے بڑے محفلوں میں فی البدیہہ برجستہ تقریر فرماتے تھے۔ علم تصوف کے حقائق و اسرار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبی سے بیان کیے ہیں۔ علم نحو کی بنیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے رکھی گئی ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو قرآن مجید غلط پڑھتے سنا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ کوئی ایسا قاعدہ بنا دیا جائے جس سے اعراب یعنی زبر، زیر، پیش میں غلطی نہ ہو سکے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود کو چند قواعد کلیہ بتا کر اس فن کی تدوین پر مامور کیا۔ اس طرح علم نحو کے ابتدائی اصول بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بنائے ہیں۔ عہد خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھا۔ آپ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ آپ ایک دفعہ نارنگیاں لائی، حضرت حسن اور حضرت حسین نے ایک نارنگی اٹھا لی، حضرت علی نے دیکھا تو چھین کر لوگوں میں تقسیم کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کی تقسیم فرماتے تو برابر کے حصے بناتے۔ ایک دفعہ اصفہان سے مال غنیمت آیا، اس میں ایک روٹی بھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مال کے ساتھ اس روٹی کے بھی 7 ٹکڑے کیے اور قرآن اندازی سے تقسیم فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی صفات مبارکہ اور خوبیاں اتنی زیادہ ہے کہ بیان کرنے کے لیے ایک الگ ویڈیو کی ضرورت ہوگی، لیکن یہی ویڈیو بہت بڑی ہو چکی ہے، اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ہی صفات ہم نے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔